ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام. رینجرز اور سندھ حکومت کے درمیان رسہ کشی پورے عروج پر ہے اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار تھوڑی دیر بعد نمودار ہوتے ہیں اور رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر واپس کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر یہ رسی ٹوٹتی ہے تو رینجرز بھی گریں گے اور حکومت بھی گرے گی. یعنی کسی کی چونچ گم ہوگی اور کسی کی دم. لڑائی ہمیشہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور مسئلے کا حل ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رینجرز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ دے آر بیکڈ بائی پاورفل آرمی, تو ظاہر ہے وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ پورا ہوگا. سندھ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ جناب جو ان کی جمہوریت ہے وہی انہیں اس مسئلے کے حل سے نکالے گی. تو کون اس ساری صورتحال میں کیا پائے گا, یہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں وسعت اللہ خان کی زبانی. میری زبانی, ہم سب کی زبانی. انفیکٹ میں آپ کو تھوڑی سی 4-5 دن سے زیادہ پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں. ایپیکس کمیٹی کا جو اعلیٰ اجلاس ہوا تھا جس میں کہ سب ہی شریک ہوئے تھے, تو اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہوں گے. اچھا, ان فیصلوں کے بعد مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی ہر آدمی ایکٹنگ کر رہا ہے. بالکل. یعنی جیسے ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے اس کے برعکس حکومت سندھ نے کوئی قدم اٹھایا تو چودھری نثار علی کو حیرت ہوئی, یا چودھری نثار علی نے جو بیان دیا اس پہ قائم علی شاہ کی کابینہ کو اور پیپلز پارٹی کو حیرت ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ جب اسی طرح معاملات طے کرنے ہیں کہ ادھر سے چودھری نثار تیر چلائیں اور ادھر سے حکومت سندھ جواب دے, تو ایپیکس کمیٹی نے کیا فیصلے کیے, ان کی کیا حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچگانہ قسم کی لڑائی ہو رہی ہے. یعنی رینجرز بھی پاکستان کے ہیں, وزارت داخلہ وفاقی پاکستان کی ہے, حکومت سندھ بھی پاکستان کے ایک صوبے کی ہے اور سندھ اسمبلی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. تو اگر کوئی یہ آدمی ضد کر رہا ہے کہ جی ہم اسمبلی کے پاس لے کے جا رہے ہیں, تو وہ یہی کی اسمبلی ہے نا, کھیل لیں گے نا 2-4 دن, آنا تو اسی پہ ہے, بھاگ تو نہیں سکتے نیشنل الیکشن پلان سے بھی اور کسی بھی چیز سے. جی, اور خاص طور پہ سر ایک میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وفاق, سندھ حکومت, رینجرز وغیرہ, سب کہتے ہیں کہ ہمارا گول ایک ہی ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو. گول کیپرز الگ الگ ہیں. یہ شاید. ہاں, اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ٹیپ موجود ہے اور ہم چاہیں تو ریلیز کر سکتے ہیں. ارے بھائی, اگر وہ کرمنل ہے اور اس سے اس کی کنوکشن میں کوئی مدد مل سکتی ہے تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, ریلیز کر دیجئے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہوتی ہے وہ جلیبیاں تلنے کے لیے تو نہیں ہوتی, اس نے بھی کوئی رپورٹ بنائی ہوگی. وہ رپورٹ ریلیز کرنے کے لیے ہے, وہ تاش کے پتے کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ بارگیننگ کے لیے نہیں ہے. چودھری صاحب, اسے بھی آپ چاہیں تو ریلیز کر دیں. 4 to 5 آپشن کی آپ بات کر رہے ہیں. یعنی ایک ہی پریس کانفرنس میں اگر آپ نے سارے توپ کے گولے داغ دیے تو اگلے دن کیا بیچیں گے آپ, یہ انہوں نے جو ہے ریئلائز نہیں کیا. اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے بڑھا. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو انسٹنکٹیو ایٹیچیوڈ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا پتر ہون, اس طرح سے پھر ایتھے ہی میدان اسی فیصلہ ہوئے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں شروع کرنا آسان ہے, ریورس کرنا بہت مشکل ہے. اب ریورس کیسے ہوں گی؟ تو آپ نے بات کی کہ یہ جیسے ہے کہ بچوں کی لڑائی ہے. ہاں, مجھے تو پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ جیسے پرائمری اسکول یا کنڈر گارٹن میں جب اسٹوڈنٹس کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے, میں ٹیچر کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چودھری نثار والی بات مجھے ویسی لگ رہی ہے کہ میں پھر ٹیچر کو دکھاؤں گا وہ چٹھی جو تم نے مجھے دی تھی جس میں اس کو تم نے ایڈیٹ بولا تھا, میں شکایت لگاؤں گا. نہیں, اصولاً تو آپ کو ویسے ہی وہ دے دینی چاہیے نا, اٹس ایویڈنس. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ صوبائی خود مختاری کی بات آتی ہے کیونکہ 18ویں ترمیم, لیکن کچھ لوگ 18ویں ترمیم کو لگا ہے کہ ایسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 4 صوبے نہیں ہیں, 4 ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی, اب آپ سندھ کے بارڈر
سے پار ہو کے آپ سندھ میں داخل ہو گئے, یہاں پر تو صرف ہمارا ہی قانون چلے گا, ہمارے کچھ چلے گا. اب اس پہ کچھ سوالات ہیں میرے, جو ابھی تک مجھے اس کے کوئی جواب نہیں, میں نے ہوپ کر رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے مجھے مل جائے, کہ مانا کہ 18ویں ترمیم میں مانا کہ صوبائی خود مختاری ہے, جمہوریت ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کراچی کو آگ لگی ہوئی ہے, جس طرح پچھلے دور میں 5 سال مسلسل کراچی جلتا رہا, لوگ مرتے رہے, کسی کو پرواہ نہیں تھی, تو وفاق کہے کہ نہیں جی جب سندھ والے سوچیں گے کام کرنے کا تو پھر ہم کہیں گے کہ مطلب کراچی کی اہمیت ہے اس ملک میں فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو, کلچرل پوائنٹ آف ویو, تو سینٹر کیسے ڈس انٹرسٹڈ رہ سکتا ہے پیس اینڈ سیکورٹی ان کراچی میں؟ یہ ایک ہول ہے, اور نیشنل ایکشن پلان اگر ہم آپریشنز کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو کور دا ہول کنٹری. کراچی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کیوں. دوسری بات کہ اب سندھ اور حکومت اور پی 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 تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی خوش ہوں گی کہ اگر کسی طرح, حالانکہ ہوپ ایسا نہ ہو, کہ گورنر راج لگ جائے. نثار کھوڑوں نے بول بھی دیا. جی بالکل, کیونکہ اب دیکھیں شہید کرنے کے لیے اور کوئی بچا نہیں ہے, آپ سے سیاسی شہادت کی جانب بھی جا سکتے ہیں, تو ایسا ہو گیا تو ان کو تو ایک لیس آن لائف مل جائے گی. ذرا میں ایک چیز جانتا ہوں کہ دنیا کی سب سے خراب ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جو چوک میں بیٹھ کے کی جائے, بالکل, جو پریس کانفرنس کے تھرو کی جائے, جو دھمکی کے تھرو کی جائے, تقریر کے تھرو کی جائے, چاہے کراچی سے کی جائے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے کی جائے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے بالخصوص معاملات, وہ چوکوں پہ بیٹھ کے حل نہیں ہوتے, پوائنٹ اسکورنگ سے حل نہیں ہوتے ہیں. یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو سڑکوں پہ لا کے حل نہیں ہوتے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے شارع فیصل سے لے کر تاب خاک سکھر تک جو مظاہرے ہوئے ہیں اگینسٹ دا سندھ گورنمنٹ, وی نو کہ دے ور انجینئرڈ, ٹھیک ہے, ان کو انجینئر کیا گیا, اسی وجہ سے اس میں کو بہت میسو پارٹیسپیشن آپ کو نظر نہیں آئی. لیکن رینجرز کا بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز کرتے, انہیں چاہیے کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں. دوسرا, جہاں سے وسعت نے بات شروع کی تھی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, ملک کا وزیر اعظم, آرمی چیف, ایوری ہوز آف ہو ان نیشنل سیکیورٹی اپریٹس بیٹھ گئے, کچھ فیصلے کر لیے. اس کے بعد اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی بھی کسی ایک پیج پہ نہیں ہے, سب اپنے اپنے پیج لے کے آتے ہیں میٹنگ میں اور جو ہے نا وہ واپس پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے مظاہرے ہوئے, کراچی کے تاجروں نے مظاہرے کیے, سنی تحریک نے حیدرآباد میں مظاہرہ کیا, سکھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے, اور آج جو بیوروز تھے, نیوز بیوروز کو, وہاں کس کا پریس ریلیز گیا, ٹویٹر گیا؟ وہ نہیں, رینجرز کے اسپوکسمین کا جو ہے کیا تھا اس میں؟ میسیج آیا کہ جناب یہ جو کراچی تاجر اتحاد کا جو ہے مظاہرہ وہ فلاں جگہ ہو رہا ہے, اور وہاں پر جو ہے اور من جانب آل پاکستان انڈسٹریل آرگنائزیشن جو بھی ہے, یعنی رینجرز کے حق میں. جی رینجر, اب یہ رینجرز کا پی آر او یہ مختلف جو نیوز ایجنسیاں ہیں ان کے رپورٹروں کو یہ بھیج رہا ہے اطلاع. اب اس کی کیا ہے یہ؟ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہاں. ہے. دیکھو میں تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے ابھی ایک بریک لینے کی, اور بریک سے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہ جو سارے جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی پولیٹیکل بینیفٹ تھا ان مظاہروں کرنے میں, بات کریں گے کیوں, اور پھر بات کریں گے کہ سندھ حکومت نے پچھلے دور میں کون سے ایسے کارنامے کیے کہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی رینجرز آپریشن کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اچھا, اب آپ بات کر رہے تھے جو رینجرز کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں, اور میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی, سنی تحریک, اور پی ایم ایل ایف فنکشنل, اور شاید تاجر, اور شاید اہل سنت والجماعت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی مظاہرے کریں گے. اب یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں. سنی تحریک اور ایم کیو ایم کا پرانا پھڈا ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایم کیو ایم کے اگینسٹ جا رہی ہے تو وہ اس کے حق میں ہوں گے. پی ٹی آئی لوکل باڈیز الیکشن کے بعد تھوڑا سا اگر میں ایم کیو ایم کے اگینسٹ نہیں,
MQM کی حالت تو اس بچے کی طرح ہے کلاس کے کہ جو ابھی تازہ تازہ پٹ کے ہٹا ہے. تو اگر دو لڑائی ہو رہی ہے تو وہ بیچ میں ابھی تو سائلنٹ رہیں گے کہ یہ نہ ہو کہ میں ہماری باری دوبارہ آ جائے. اور یہی آج اسمبلی میں بھی میں سنی تحریک کی بات کرتا ہوں کہ سنی تحریک کی مخالفت ہے نا MQM کے ساتھ. چنانچہ اگر ان کے مخالف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہا ہے تو وہ تو اس کو ویلکم بھی کریں گے. اپنے پولیٹیکل سکور بھی تو ہے نا. میں یہی بات کر رہا ہوں. MQM پہ ہم آتے ہیں. اب تحریک انصاف جو دھلائی ہوئی ہے کراچی لوکل باڈی الیکشن میں, وہ تو ڈیسپریٹلی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایشو دے دو اللہ کے واسطے تاکہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں. حالانکہ PTI کی قیادت کے لیے بھی یہ ایک میں کہوں گا یہ کوئی عقل مند موو نہیں ہے, کیونکہ اتنا آبویسلی آپ اپنے ماتھے کے اوپر بی ٹیم کا ٹھپا نہ ہی لگائیں تو بہتر رہتا ہے آپ کے اپنی پولیٹیکل ایگزسٹنس کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے اور آپ کی پارٹی سٹینڈ پوائنٹ کے لیے. اچھا یہ تو ان کی بات ہو گئی. اب جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے دوبارہ, ٹھیک ہے. کراچی نہیں بلکہ سندھ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ PPP گورنمنٹ کی طرف سے تو جو سگنلز مل رہے ہیں الٹیمیٹلی یہی ہے نا, نچوڑ یہی ہے. اب میرا ایک سوال ہے کہ پچھلی حکومت میں خیال 2008 سے لے کے 2013 تک کراچی میں کیا ہوا تھا؟ ہاں, لاشوں کے ڈھیر, خون کی ہولی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ 50,000 پاکستانیوں کے فگر ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وار آن ٹیرر میں, ٹھیک ہے. ان 4 سالوں میں 12 سے 15,000 لوگ کراچی میں بھی قتل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں, یہ جو حکومت تھی کس کی حکومت تھی؟ PPP کی حکومت تھی, ٹھیک ہے. اور رینجرز بھی تھے. ANP اسٹیک ہولڈر تھی, MQM اسٹیک ہولڈر تھی. فیڈریشن میں بھی شاید PPP اور ANP کی ہی, بلکہ سب سے زیادہ تو MQM نے مطالبہ کیا تھا کہ رینجرز کو بلایا جائے. اگست 2013 میں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ نے کہا تھا کہ جی فوج کو آنا چاہیے کراچی میں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز بی کیئرفل واٹ یو وش فار, ٹھیک ہے, بیکاز یو مائٹ گیٹ اٹ, ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو 2008 سے 2013 جمہوریت کا ایک سنہری دور تھا, ہاں اکثر آپ نے بات کی ہے وسط صاحب اسی شو پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں پولیس ریفارمز, نا 100% اگری ود یو. فرسٹ اینڈ فائنل لائن آف ڈیفینس آپ کی یہی ہے. یار کوئی اس پر کام کیا کس نے؟ اس کی بڑی اور نہیں. ایک آخری بات, اب جب بھی ہم کراچی کو ڈسکس کرتے ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بھٹا مافیا, لینڈ گریبنگ, چائنا کٹنگ مافیا, جو سب جڑے ہوئے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز, کراچی کی اسٹیک ہولڈنگ پولیٹیکل پارٹی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پیٹرنیج یا کم از کم آنکھیں بند کرنے کی سرپرستی کے بغیر یہ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے ایک بات کوئی بتا دے صرف کہ اس دور میں ایک ایکشن بھی کیوں نہیں لیا گیا جب کھلے عام انہی پارٹیز کے کارکن ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. اور ہوتا کیا تھا, MQM واک آؤٹ کرتی تھی, رحمان ملک لنڈن فلائی کرتا تھا, پھر پپیاں جب. پولیس ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ پولیس ریفارمز کی بات آج سے نہیں 68 سال سے ہو رہی ہے, لیکن صرف ایک مصیبت ہے. اگر میں پولیٹیشین ہوں اور اپوزیشن میں ہوں تو میں بہت آرام سے کہہ دیتا ہوں کہ یار پولیس ریفارمز ہونی چاہیے اور جب میں پاور میں آ جاؤں گا تو پولیس ریفارم کروں گا. جیسے ہی میں پاور میں آتا ہوں میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں ہوٹر, مجھے پڑھتے ہیں سلوٹ, میری ایک ٹیلی فون کال پہ میرے مخالف کو پڑھتے ہیں چھتر. تو میں دل میں سوچتا ہوں یار پولیس ریفارم کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں دیکھیں گے. ایک اور اضافہ, کراچی کا میری پرائیویٹ پارٹی میں پولیس گارڈ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی بہت اہم ہے. اچھا, اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو ساری جوتم پیزار ہو رہی ہے مرکز اور صوبے کے درمیان, یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مظاہرے ہیں, یہ جو نورا کشتیاں ہیں, یہ جو مفادات کی جنگ ہے, آخر میں یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا. کچھ دن لگیں گے, ہو جائے گا سیٹل, رینجرز کو پھر مینڈیٹ مل جائے گی. یار اس مچھلی بازار کے بغیر بھی تو یہ سارا کام مل کے ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسرے کو ذلیل کرانے کی کیا ضرورت ہے, اس کے بعد بھی کام تو ہو جائے گا. نمبر بنانے آپ دونوں کی باتیں سر آنکھوں پر بالکل کریکٹ ہے, لیکن 2008 سے 2013 صرف سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا, باقی ملک میں بھی اینٹی ٹیرر جو چل رہا تھا, جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے ان کی فریکوینسی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے, 2013 کے سن لیں, اس کے بعد ہم ریلیکٹنٹ بھی تھے شمالی وزیرستان میں گھسنے سے, ہم وہاں پر بھی نہیں گئے, جس کا خمیازہ اب تو آفیشلی ہو رہا ہے نا کہ ہم نے تو اٹ واز اے کنٹری ان دیٹ فیز کہ جہاں پہ ہم ایک طرح سے دریافت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ٹیکل کو
किस तरह करें इसको, और इट वाज जस्ट नॉट लिमिटेड टू सिंध. सर आई एग्री विद यू, ठीक है, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा. जितना सफर किया है सारे दौर में टेररिज्म, वो जो टेररिज्म थी, टीटीपी, एलिजे ड्रिवन, और कराची में जो लॉ, कराची का अलग सिचुएशन, ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं सर. हम उनको एक हड़ में कराची तो इन सब का बाप है ना, सन 85 से चला आ रहा है, जबकि पूरे मुल्क में अमन होता था. और यहाँ माशाल्लाह रेंजर्स 26 साल से हैं, उसके बावजूद जो है तकरीबन 20-25-26 हज़ार अफराद जो है वो कत्ल हो गए. मसला वही है कि मरीज़ पे दवा असर करे ना करे, हमें दोबारा वही इंजेक्शन ठोकना है, तीसरी दफ़ा भी, चौथी दफ़ा भी, इसलिए कि हमारे पास थर्ड जनरेशन दवा है ही नहीं, हम इस 26 साल में भी नहीं बना सकते. लेकिन एक आखिरी चीज़, आपने दवाई की बात की सर, ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, अगर मैं इसको मेडिकल ऑपरेशन भी लें, अगर बीच में आपने छोड़ दिया ना, तो यार फिर दुनिया का कौन सा ऑपरेशन है जो 26 साल तक ऑपरेशन टेबल पे मरीज को लिटा के किया जाता है? मुझे एक मिसाल दे दो कराची के अलावा. एग्जैक्ट एनालॉजी तो नहीं हो सकती. ब्रेक ले लेते हैं. वेलकम बैक. और बात कर रहे हैं हम ओवरऑल ऑपरेशन की, और इसके साथ ही जिक्र आएगा नेशनल एक्शन प्लान का भी. लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकली वो ये थी कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के मुजरिम मुमताज़ कादरी की नज़र सानी की अपील भी मुस्तरद कर दी गई है. अब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो सदर ममनून हुसैन को रहम की अपील कर दें. ये केस अपनी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है. बहुत अरसे से इस पे बात हो रही थी कि शायद ये केस एक हद तक जाएगा, रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा. लेकिन हमने पहले भी जिक्र किया, जब रियासत जागती है तो तभी इंसाफ मिलता है. तो ज़रा योर टेक ऑन दैट. सर अब आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपना फ़र्ज़ अदा किया है. सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ किसी भी कोर्ट की तरह क्या है कि कानून की सरपरस्ती, कानून की इम्प्लीमेंटेशन और अकॉर्डिंग टू द लॉ अपनी डिसीजन दे. मुमताज़ कादरी ने खुलेआम दिन दहाड़े कत्ल किया सलमान कादरी का, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. चुनाचे सलमान तासीर का चुनाचे इन कादरी के जो लॉयर्स हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट क्या थी? अब वो कत्ल को तो डिनाई नहीं कर सकते. चुनाचे उन्होंने कहा कि ये तो कत्ल ही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक तौहीन रिसालत हुई है, रिसालत किया, और तौहीन रसूल की तौहीन करने वाले को मारना कत्ल करार नहीं दिया सकता. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुलेआम कत्ल है, कन्फेस किया है. और आज भी एक जज साहब ने कहा कि ये बात साबित है कि सलमान तासीर ने तौहीन रिसालत नहीं की, और जो मुमताज़ कादरी है उन्होंने हर स्टेज पर ट्रायल के इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने कत्ल किया है. बिल्कुल. अब देखें, बात तो सिर्फ इस पर ही आ जाती है, बात इस पर भी नहीं आती, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है, लेकिन दैट डजंट मैटर, क्योंकि कत्ल फिर भी कत्ल है. कत्ल में ये गुंजाइश नहीं है कि अगर आपने XYZ रीजंस के लिए किया है तो हम आपको छुट्टी छोड़ देंगे. ऐसा नहीं है. अब बात ये है कि मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि इदारे, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट, अपना फ़र्ज़ ही निभा लें. ठीक है. और एक और भी हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, ये जो हफीज़ सेंटर में एमडी पोस्टर, एंटी क्यादियारी पोस्टर लगाने की के ऊपर जो शॉपकीपर है उसको गिरफ्तार किया हुआ है. अब यहाँ पर भी पुलिस ने सिर्फ कानून की सरपरस्ती की है और अपना फ़र्ज़ निभाया है. यही हो जाए तो बहुत है मेरी नज़र. तो व्यूअर्स को थोड़ा बता दें कि क्या हुआ था. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कुछ रोज़ पहले यासिर लतीफ़ हमदानी साहब ने एक पिक्चर पोस्ट की ट्विटर पर, जिसमें एक साइन लगा हुआ था लाहौर के हफीज़ सेंटर की एक दुकान पर कि यहाँ कादियानियों का आना मना है. ठीक है. वो पिक्चर ट्वीट की. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्शन लिया और DCO लाहौर को वहाँ ऑर्डर दिया कि इन पोस्टर्स को हटाएं. पुलिस गई, पुलिस ने पोस्टर्स हटा दिए, और अब पुलिस ने उस दुकानदार को भी गिरफ्तार कर दिया. अगर वसत साहब आप बता सकते हैं हाशमी है उस दुकानदार का नाम जी, और जनाब उसको 295A की जो दफ़ा है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है. इसका मतलब है कि अगर आप किसी के मजहबी जज्बात को हर्ट करें या किसी फ़िरक़े को गाली दें या उसके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश करें तो 295A लगता है. ठीक है. अच्छा, ये 295A जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से है, 1928 से है, पूरे हिंदुस्तान में होता था.
اور جب تک یہ 295B اور C نہیں آیا تھا تب تک اسی کے تحت نفرت انگیز مواد کو اور فرقہ وارانہ جو نفرت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا پاکستان میں. تو وہ دفعہ لگائی ہے. اس کے تحت کچھ قید ہے, کچھ جرمانہ ہے, کوئی بہت زیادہ شدید سزا نہیں ہے. دوسرا لگایا گیا ہے 16 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر, جو کہ ایک روایتی دفعہ ہوتی ہے, وہ تو لگائی جا سکتی. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حفیظ سینٹر کے جو تاجر ہیں سب نے ظاہر ہے کہ وہ پوسٹر دیکھا, بالکل, اور انہیں پتہ بھی ہے کہ اس صاحب کو کس بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے, ایک نفرت پھیلانے کے جرم میں. لیکن وہ سارے تاجر آج حفیظ سینٹر کے سامنے گرفتار ہونے والے دکاندار کی رہائی کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے. تو اب یہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ, مگر نیشنل ایکشن پلان کے جو گول ہیں وہ ابھی امپلیمنٹ تو ہو رہے ہیں گراؤنڈ پہ, مگر دل میں کب شہریوں کے اتریں گے, دماغ کب قبول کریں گے, انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نفرت انگیز بات کرنا یا مواد دینا بھلے ایکشن پلان ہو نہ ہو, کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جہاں مختلف خیال اور مختلف طبقات ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. بہت لوگ آج فار ایگزامپل سوشل میڈیا پر یہی بات کر رہے تھے کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا آپ خوش ہو گئے کہ ایک بندے کو گرفتار کیا ہے, یہ آپ ذہنیت دیکھ لیں. ذہنیت بھی کیسے تبدیل ہوگی؟ ذہنیت اس وقت تبدیل ہوگی جب کم از کم آپ قانون تو امپلیمنٹ کرتے رہے. ایک بندہ گرفتار ہوا, دوسرا بندہ گرفتار ہوا, تیسرا بندہ گرفتار ہوا, آخر کار وہ چیز ہیبٹ میں تبدیل ہو جائے گی. اب آپ کسی کے نیت سکینر کسی کے پاس نہیں ہے, ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. ممتاز قادری کو 100% حق تھا کہ وہ سلمان تاثیر کو بلاسفیمر سمجھے, 100% حق تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے, بے شک گھر جا کے ہر دن اس کی تصویر کو جوتے مارے. اس کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کو قتل کرے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح حفیظ سینٹر کے, اچھا سب سے پہلے یہ جو سارے تاجر نکلے ہیں, تو ایک تو یہ تاجر برادری کے ساتھ یکجہتی والا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی وکیل کی لڑائی ہوگی کسی پولیس والے کے ساتھ, لیکن یہ تو سارے وکیل کس بنیاد پہ یکجہتی, بے شک کسی بنیاد پہ, لیکن یہ وہی ہے نا کہ ایک ہمارے ایک پہ ہاتھ لگاؤ گے تو ہم سب پہ ہاتھ لگائیں گے. ان کی انٹرنل تاجر پالیٹکس بھی شاید اس کے اندر فیکٹر ان کرتی ہے. یا چلے وہ چھوڑ دیں, اگر ہم یہ بھی ہم ازیوم کر لیں کہ 100% وہ اگری کرتے ہیں کہ نہیں جی کسی کا دیانی کو نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی ان کا حق ہے یہ سوچنا, مظاہرہ بھی حق ہے, مظاہرہ بھی ان کا حق ہے. اب بہت لوگ فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ پولیس کو چاہیے کہ اس مظاہرے پر ٹیئر گیس فائرنگ کریں, لاٹھی چارج کریں. کیوں بھائی؟ پروٹیسٹ کرنا ان کا جمہوری حق ہے اس حد تک کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اب اگر یہی اسی احمدی کے گھر جا کے اس کو جلانے کی کوشش کریں, ایسے کچھ کرنے کی کوشش کریں, پھر بائی آل مینز آپ نہیں, ایون پوسٹر لگانے کی کوشش کریں, پوسٹر لگانے کی کوشش کریں پھر بھی. لیکن اگر انہوں نے کوئی قانون وائلیٹ نہیں کیا تو پھر یہ زیادہ ہدایت میں آتی ہے. ایک اور خبر ہے جناب کہ پنجاب یونیورسٹی میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے پروفیسر ہیں عامر سعید, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سمر نواب, لاء کالج کا ایک طالب علم ہے وقاص. ان سب کو کالعدم حزب التحریر کے لیے کام کرنے کے چکر میں پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے حراست میں لیا ہے. پچھلے ہفتے یونیورسٹی کے ایک اور پروفیسر تھے غالب عطا, ان کو بھی حزب التحریر کا رکن ہونے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا. اور حزب التحریر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ تر کام تعلیمی اداروں میں ہے, مڈل کلاس میں ہے, سنجیدہ جو اوپینین لے کر حلقے ہیں ان میں ہے, اور یہ جو عالمی خلافت ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. 2011 ان کی جو جڑیں ہیں بڑی سٹل قسم کی. 2011 میں بریگیڈیئر علی خان اور 4 میجروں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا, ان پہ کورٹ مارشل ہوا ان کا. پھر 2010 میں آزاد کشمیر میں ایک فوجی عدالت نے 2 فوجی افسروں اور 2 سویلینز کا بھی حزب التحریر کا ہونے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا تھا. تو کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایکٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں ادارے, یہ بھی ہو رہا ہے, تو ٹائم تو بہت لگے گا. دوسرا یہ کہ دیکھیں جو چیز ہیٹ سپیچ پہ ہم نے دیکھی ہے اب ہونی شروع ہوئی ہے, تو میرے خیال میں سوسائٹی میں بھی ایک چینج آ رہا ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ خالی نفرت پھیلانے سے جو ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا کسی کو بھی. اور
پھیلانے سے آپ کو جیل ملے گی. بالکل جیل ملے گی. ملنے تو یہ سب سے زیادہ اب یو کین ناٹ یو نو گو اسکاٹ فری کہ اگر آپ جو ہے نا امپیونٹی چاہیے, باقی سب کچھ فالو کرے گا. چلیں فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب کبھی بھی ٹی وی پر نہیں آتا, مگر پاکستان میں ہم نے گزشتہ 2 سال میں یہ بہت سنا کہ تبدیلی ضرور آئے گی ٹی وی پر, اور دھرنا چلا بہت عرصے, اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہو گیا, لیکن آج سے تبدیلی آ گئی ہے, اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. اب آپ پوچھیں کہ وہ کیا تبدیلی ہے, تو جناب ریحام خان جو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی رہی, ہماری فیلو کالیگ تھیں, اینکر تھیں, آج انہوں نے اپنا نیا شو تبدیلی کے نام سے ایک نجی چینل پر شروع کیا ہے, نیو ٹی وی جس کا نام ہے, اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ تبدیلی نام رکھنا کیا کچھ بنتا ہے, کیا اس کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے تو نہیں ہو جاتا, یا پھر یہ ہے کہ کیا وہ جو ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کچھ عرصے باہر نکلی, وہ کیمپیننگ بھی کی, تو تبدیلی کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے لنک کرے گی, تو کیا ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر کچھ سوالات اٹھیں گے یا نہیں. انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کی کہ وہ کمیٹڈ ہیں سوشل ورک کے ساتھ, تو جناب بالکل کیجئے سوشل ورک, اور لیکن اینکر کا کام ظاہر ہے یو آر بینگ پیڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگ, تو اینکر تو پھر وہی کرتا ہے جو سارے اینکرز کر رہے ہیں. آپ دونوں کبھی مجھے مایوس نہیں کرتے. جی جی میں سوچ رہا تھا کہ 3 سیگمنٹ کا پروگرام ہو چکا ہے, خدا خیر کرے, نہ اب تک عمران خان کا نام آیا ہے نہ ریحام خان کا نام آیا ہے. آپ نے میری توقع پوری کر دی, وہ نام آ گیا. مثلا آپ کو ہم مایوس نہیں کر سکتے. اب میں پچھلے 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے وہ پروگرام جو ہے آج میں جا کے گنوں گا کہ جن میں عمران خان یا ریحام خان کا تذکرہ نہ ہوا ہو. شروع کیجیے. میں سے بسم اللہ کہوں گا کہ وصل اللہ صاحب, ہم اس دسترخوان پر اکثر ہم کوشش ہوتی ہے کہ صحت مند پکوان, جی لیکن اس کے بعد روزانہ اگر آپ بریانی بھی کھائیں نا تو نفرت ہو جاتی ہے. اینڈ میں تھوڑے سموسے, تھوڑی ڈیزل میں پکے ہوئے جلیبیاں مطلب چل جاتی ہیں. مزید ہے تو آپ بات کریں یار. مطلب سب سے پہلے تو ریحام خان کو خوش آمدید اور کنگریچولیشنز کہ واپس آن ایئر آ گئی ہیں. لیکن اب یہ جو شو کا نام ہے, اب میرے خیال یہی کسر رہ گئی تھی کہ شو کا نام اب سونامی رکھ دیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ بار بار یہ کہنا کہ جی میں اپنی انڈیپینڈنس کے لیے ہوں, بالکل ٹھیک ہے, اور پولیٹکس کے ساتھ میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن پھر آپ اپنے ایکس ہسبینڈ کے پولیٹیکل سلوگن لے کر ٹی وی کا ٹاک شو بنا لیں, یہ یا تو تھوڑا لیزی ہے یا تو پھر پوائنٹس. لیکن ایک اور بھی تو شو چل رہا ہے بڑے مشہور, طلعت حسین صاحب جو کریں نیا پاکستان لے کے, اس بارے میں بھی یہ بات ہوئی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سلوگن ہے, ان اوریجنل ہے. ہاں ان اوریجنل ہے, لیکن اس میں ان اوریجنل بھی ہے, اور مجھے تو تھوڑا سا ڈرون اسٹرائک ٹائپ فیلنگ آ رہی ہے کہ پیچھے سے سنائپنگ ہوئی ہے. اب کیا مطلب اس کا واضح کریں سر, میں اس سے اور زیادہ واضح کیسے کر سکتا ہوں؟ پلیز آپ واضح کریں. یہ تو دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مینچسٹر میں اسپیچ کی تھی اور یہی کہا تھا کہ کپتان وہ نہیں ہوتا یا کرکٹر وہ نہیں ہوتا جو صرف چھکے مارے, ایک لمبی پارٹنرشپ کی نہیں ہوئی, تو میں نے ہی ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ جی یہ واضح تو نہیں ہے کہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور پھر بہت لوگوں نے کہا کہ یار آپ کیا اندھے ہیں, کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا, ظاہر ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اور جہاں تک یہ جو طلاق کا سوال ہے, تو جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کافی شوز میں, اور جس انداز سے بات کی گئی ہے اس پر اس کو ہم سب نے کنڈیم کیا ہے, تو یہ ظاہر ہے کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے. لیکن آئی ڈو فیل کہ یہ تھوڑی سی سستی شہرت لینے کا ایک طریقہ ہے. کیا پتا نام انہوں نے نہ سجیسٹ کیا, اور نام اس چینل نے تو ان کے پاس مطلب یہ تو رائٹ ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں اپنی شناخت بنانا چاہ رہی ہوں, میں اپنی ایکس ہسبینڈ کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اینی کائنڈ آف لنک, تو سجیسٹ اینی اپروپریٹ نیم جو آپ کے خیال میں. میں تو ابھی نہیں, اپنی شناخت, میں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی ساتھ کیا اپنی شناخت بری نہیں, برا نہیں ہے. چلے یہ تو بات ہو گئی. اب وسط صاحب آپ کے لیے کہیں خالہ زرار پھوپھی مبشر محلے کی لڑکیوں کی ٹو لے کے آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی.
کہ کون کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے. بالکل. اب کسی اصل تبدیلی کی بات سر آپ بھی تو تھڑے پہ بیٹھ کے کونے میں جو ہے نا آتے جاتے گلی والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کو کیا بولیں یہ چیزیں یہی سجیسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ یار یہ بات کر لینا, میں نہیں کروں گا. اگلا آئٹم ہے اصل تبدیلی, کیونکہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ انتخابات ہوئے ہیں جس میں فیمیل ووٹرز اور فیمیل کینڈیڈیٹس دونوں کو کیمپنگ کرنے کی اجازت موقع ملا ہے. اب بڑی مزیدار فگرز ہیں کچھ, کہ ایک تو ٹرن آؤٹ کی اگر ہم بات کریں, اوور آل ٹرن آؤٹ, یہ پہلی دفعہ خواتین کو ووٹ کا پہلی دفعہ خواتین کین اسٹینڈ فار الیکشن, اور میرے خیال سے پہلی دفعہ خواتین کو مجھے یاد ہے کہ شاہ عبداللہ نے 2005 میں جو کونسل بنائی تھی, نامینیٹڈ کونسل ہے, اس میں تقریباً 100 سیٹیں خواتین کے لیے پہلی دفعہ سعودی تاریخ میں. ہاں لیکن وہ تو اپوائنٹڈ تھا, یہ الیکٹڈ ہے, اور بالکل یہ بیسکلی لوکل باڈی الیکشن. اب جو اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوور آل جو میل ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ تھا تقریباً 50%, جو بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, خواتین میں یہ 80% بھی ٹچ کیا ہے پہلی دفعہ. جی ہاں, اور کہاں ٹچ کیا ہے یہ مکہ میں اینڈ بہار ریجن میں, اینڈ آئی تھنک تبوک میں بھی. یہ ساری جدہ میں, سوری مکہ میں نہیں. 80% ایک جگہ 82% بھی کیا ہے, اور ایک جگہ 79. اچھا, اب ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی اگر ہم بات کریں تو 1,30,000 خواتین نے رجسٹر کیا تھا ووٹ, اور جہاں تک ہم مرد حضرات کی بات کریں تو 13 لاکھ یا 14 لاکھ میل ووٹرز نے رجسٹر کیا. آپ کہیں گے کہ یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ سعودی عرب کی آبادی تو تقریباً 2.5 کروڑ ہے. صرف اتنی ہی ہے, مطلب اکارڈنگ ٹو دیز اسٹیٹسٹکس. اب اتنا فرق کیوں ہے, ایک جگہ 13 لاکھ اور ایک جگہ 1,30,000. اب اس کے اندر بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی تبدیلی نہیں چاہتی. تو ووٹنگ کا رائٹ مل گیا ہے, لیکن آپ کو اور پھر اہلیت کے معیارات سے بڑے سخت ہوں گے. یہی جیسے 46 میں جب ڈیسائیڈ ہوا کہ جی پاکستان کے لیے ریفرینڈم ہوگا, 46 کے جو آخری انتخابات ہوئے متحدہ ہندوستان میں, اس میں جو ووٹر تھے اس کا ایک تو صاحب جائیداد ہونا فرض تھا, کوئی نہ کوئی حکومتی ٹیکس دیتا ہو, اور کوئی میرا خیال ہے 5ویں جماعت تک پڑھا لکھا ہو. یہ کرائیٹیریا تھا, ورنہ اس کے علاوہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 40 کروڑ کی آبادی میں سے چند لاکھ کو جو ہے ووٹ کا. مجھے صرف ایک چھوٹا سوال ہے, کیا اس سے سعودی عرب میں خواتین کو کم از کم گاڑی ڈرائیو کرنے کا کچھ امید بنتی ہے اس کی ان دا فیوچر؟ مے بی. کتنا فیوچر سر ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, بہت اہم لیکن سر دیکھیں آپ ان کے پاسٹ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اسے تیسری دفعہ ہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی قسم کے انتخابات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھو 1965 اور 2005 کے بیچ میں 40 سال تک کوئی الیکشن ہی نہیں ہوئی تھی. تو مجھے امید ہے کہ ایک دن شاید آپ دیکھیں 70 سال تو لگے ان کو کونسل میں بیٹھنے میں, اور 10 سال لگے کونسل سے پولنگ بوتھ تک پہنچنے میں. تو میرا خیال اسپیڈ ہو سکتا ہے 5 سال میں ہو جائے. پر بہت خوش آئند بات ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا.